فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو پسند نہیں آتے کافر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی روایت ہے کہ جب اس سے پیچھے والی آیت جو ہم نے کل سنی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ آیت نازل ہوئی تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی یہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ یہ تو مطلب اپنے آپ کو، جیسے آج کل کے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ اللہ تک پہنچا دو۔ اللہ تک تو حضور پہنچ ہی نہیں سکتے نا، مطلب ہم بھی ان کا رتبہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ حضور کا رتبہ اللہ کے جیسا ہے۔ ارے کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ مالک ہے، حضور جان عالم علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رتبہ اگرچہ انسانیت میں سب سے بلند ہے، انسانیت میں ان جیسا کوئی نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، مالک تو نہیں ہے، مالک تو وہی ہے۔ تو اسی طرح عبداللہ بن ابی نے بھی کہا کہ یہ دیکھو بھائی، یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ آگے ملا رہے ہیں، اللہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دے رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس فتنے کو جڑ سے ہی کاٹ دیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ کی محبت حضور کی محبت ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بالکل واضح فرما دیا کہ یہ محبت کیوں ہے، کیونکہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ جب اللہ کی احکامات پہنچانے کا ذریعہ رسول ہے تو پھر رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو اور اللہ تم سے محبت کرے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کا تمہیں قرب ملے، تم چاہتے ہو کہ یہ سارے اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے نا، جھگڑا اللہ کو ماننے کا تو تھا ہی نہیں نا۔ اللہ کو تو ہندو بھی کہتا ہے، بھگوان بھگوان کرتا ہے وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، گرو گرو کرتا سکھ بھی مانتا ہے، یہودی بھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کرتے ہوئے مانتا وہ بھی اللہ کو ہے، تین خداؤں کو مانتے ہوئے عیسائی بھی مانتا اللہ کو ہی ہے۔ اللہ کو ماننے کا جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا رسول اللہ کو ماننے کا ہے، ان سے پیار کرنے کا ہے، ان کی اطاعت کرنے کا ہے، ان کی محبت کرنے کا ہے۔ اور یہ آگے آنے والی بہت ساری احادیث، بہت ساری آیات اور اس سے پیچھے بہت ساری آیات ہمارے سامنے گزر چکی ہیں۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ ہم نے حضور جان عالم علیہ السلام کو اس طریقے سے ماننا ہے جو چیزیں وہ لے کر آئے، جس طریقے سے وہ جو شریعت لے کر آئے اس شریعت کو ماننا ہے۔ آج بھی ہمارے اسلام بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بھی بعض بدبخت ایسے ہیں جو رسول اللہ کو نہیں مانتے، حضور جان عالم علیہ السلام کو مانتے تو ہیں، مطلب بظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں، اور بظاہر تو قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمہ پڑھنے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہمارے بھی بعض ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں نفاق جو ہے وہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ کبھی ہم آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائیوں سے نفاق کریں گے، کبھی رسول اللہ سے نفاق کریں گے، کبھی اللہ کے اولیاء سے نفاق کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ تو ہم نے پرکھنا ہے، یہ دونوں آیات پرکھ ہیں
یہ دونوں آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون سچا نہیں. اور اس میں بڑا واضح طور پہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. نافرمانی اب حضور جان عالم علیہ السلام کی جتنی احادیث ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں نا اب ساری باتیں قرآن میں تو تشریح نہیں لائی نا, قرآن میں تو صرف اس کے احکامات آئے, ان کو کرنے کا طریقہ تو سب سے بڑی مثال ہے. ہم فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں تو مجھے بتائیے نا کہ فجر کی نماز جو ہم نے پڑھی ہے اس کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کیا قرآن نے سکھایا ہے؟ قرآن نے تو صرف حکم دیا نماز پڑھنے کا, کتنی پڑھنی ہے یہ ارشاد فرمایا, لیکن کیسے پڑھنی ہے یہ تو نہیں بتایا. یہ تو بتایا رسول اللہ نے. تو اب اطاعت اگر اللہ کی کرنی ہے, اللہ نے تو حکم دے دیا تھا, تو اب اس حکم کو کس میں تلاش کریں گے؟ رسول کے احکام میں, رسول کے فرمان میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں. تو ہم نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز یوں پڑھی تو ہم نے ویسے نماز پڑھنی شروع کر دی. قرآن نے وضو کے 4 فرض بتائے, ان کو کرنے کا پورا طریقہ نہیں بتایا, پورا پریکٹیکل نہیں بتایا. پریکٹیکل ہمیں سرکار نے کر کے دکھایا کہ یوں کرنا ہے بھائی, وضو غسل یوں کرنا ہے, طہارت یوں حاصل کرنی ہے. ساری چیزیں ہمیں سرکار علیہ السلام کے فرامین میں ملتی ہیں. اور جو بات ہمیں سرکار کے فرمان میں ہمیں سمجھ نہ آئے, قرآن میں بھی سمجھ نہ آئے, فرمان میں بھی سمجھ میں نہ آئے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کے قرب میں جو سب سے قریب میں جو لوگ تھے صحابہ, ہمیں ان کے افعال میں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس کام کو کیسے کیا, کیونکہ سرکار کے زمانے میں ظاہر وہی تھے تو اصل دین کے محافظ وہی ہیں. تو پھر ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیچھے چلنا پڑے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال جو ہے وہ اس شخص جیسی ہے. مثال دے کے سمجھایا کہ اس شخص جیسی ہے جو یہ آ کر کہے اپنی قوم سے کہ بھائی میرے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے, وہ لشکر تمہیں جو ہے وہ نیست و نابود کر دے گا, اس سے لڑنے کی طاقت تم میں نہیں ہے, لہذا اپنی بچاؤ کا سامان کر دو. تو اس پوری قوم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس بندے کی بات مان لیتا ہے اور راتوں رات بھاگ کر کسی پناہ گاہ میں چلا جاتا ہے, اور ایک گروہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا. جو پناہ گاہ میں چلا جاتا ہے صبح کو جب لشکر پہنچتا ہے تو وہ جو پناہ گاہ میں چلا گیا تھا وہ تو بچ گیا, لیکن جس نے بات نہ مانی اس کو نیست و نابود کر دیا, اس کو بھی قتل و غارت کر دیا اور اس کے گھروں کو بھی لوٹ لیا. تو اس لیے میری بھی بات جو ہے وہ بعض لوگ مانیں گے بعض نہیں مانیں گے. جو مانیں گے وہ تو ظاہر جنت کے راستے میں چلے جائیں گے, اور جو نہیں مانیں گے وہ بالکل جو ہے وہ کٹ کر رہ جائیں گے. حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی, وہ اپنی مسحری پر یعنی اپنے کسی بستر پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے, ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے ہی حلال سمجھیں گے اور اسے ہی حرام سمجھیں گے جسے قرآن میں حرام پائیں گے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا جس طرح اللہ نے حرام. یہ بات بالکل بڑی واضح طور پہ حضور جان علیہ السلام کی حدیث ہے. آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں اور نہیں جی بس جڑا قرآن سے آ گیا وہ جائے سمجھو, باقی سب ہیں جی, باقی سب ایسے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہی ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث پڑھنی پڑے گی, حدیث پڑھے بغیر اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے اپنے دلوں کے اندر سے نفاق کو نکالیں, محبت کو جگا دیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ہو جائیں تو اپنے دل کے اندر محبت کو ڈالنا پڑے گا. پیارے آقا علیہ السلام کا جب نام ہے نامی اس میں گرامی تشریف لائے تو ہمارے چہروں میں مسکراہٹ آنی چاہیے, ہمارے چہرے کھل جانے چاہیے. اگر رسول اللہ کا نام سن کر بھی ہمارے چہروں پر جو ہے وہ رات کے 12 بجے رہتے ہیں تو پھر وہ اسلام والا چہرہ نہیں ہے. اسلام والا چہرہ تو یہ ہے کہ جب پیارے آقا کا نام آئے تو دل باغ و بہار ہو جائے, محبت سے ایک دم جناب چہرے پر لائٹیں چلنے لگ جائیں, ایک دم مسکراہٹ آ جائے, پتہ لگے یار اس کو واقعی سرکار علیہ السلام سے محبت ہے. اور سب سے جو ہے نا وہ یہ ان باتوں کے بعد سب سے ایک آخری بات وہ کہتے ہیں نا لکھ کر جو ہے وہ قلم توڑ دیا. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں,
یہ جہاں چیز ہے کیا تو وہ کلمہ، ہر چیز اس بندے کی ہو جائے گی جو سرکار سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ ہمارے دلوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے اور ہم ان کی اطاعت کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزاریں۔